اگر عمران خان ہمارا فیوچر نہیں رہے تو اس ملک کے لیے بہت سخت وقت آئے گا، اور ہم 70 سال پیچھے نہیں، ہم 200 سال پیچھے چلے جائیں گے، غار والا حال ہو جائے گا۔ ہمیشہ مارشل لاء لگ جاتا ہے نا، اس دفعہ وہ بھی نہیں ہوگا۔ میں پھر کہہ رہی ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان ہی آئیں گے، ان کے پیچھے حضرت خضر علیہ السلام، ان کے پیچھے بڑے بڑے اولیاء اکرام۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے اس جگہ پہ اٹھا کر نہیں لاتا۔ کچھ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں جو آپ کے کام میں، بڑے بڑے کاموں میں رکاوٹ بن جاتی۔ اگر اگلے 3 مہینے کے اندر الیکشنز نہ ہوئے تو مجھے ایک بہت بڑی کالے رنگ کی کھائی نظر آ رہی ہے جس کی طرف پاکستان جا رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل رنگ کے پلیٹ فارم سے شعیب حسن آپ سے مخاطب ہے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں لالا رخ صاحبہ، سائیکی ریڈر ہیں، پریڈکشن کرتی ہیں، کافی دیر سے پریڈکشن کر رہی ہیں۔ بہت ساری سچ بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری رہ جاتی ہیں، جیسے کہ پچھلے سال سے یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب آئیں گے، ان کے ساتھ گھڑ سوار ہیں، ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا غیبی امداد جو موجود ہیں۔ تو ابھی تک عمران خان صاحب تو نہیں آئے، الیکشن کا بھی زور چل رہا ہے کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ان سے جانتے ہیں کہ اب یہ نئی پریڈکشن کیا کرتی ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ڈیلے ہو جاتی ہیں۔ ہم لوگ بہت سی چیزوں کے لیے اپنی ذاتی زندگی میں بھی دعا کرتے ہیں، اور دعا کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ کبھی ضائع نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتے ہیں اپنے پاس، اور بعض دفعہ وہ آپ کے لیے کوئی بہت بڑی آفت کو دور کر دیتے ہیں، اور یا آپ کے کسی مشکل وقت میں اس کو ایک سہارا بنا کے بھیج دیتے ہیں۔ پریڈکشنز جو کرنا ہوتا ہے یہ غیبی علومات میں آتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک گفٹ دیا ہوا ہے۔ کوشش تو میری حد الوسع یہی ہوتی ہے کہ میں وہی کہوں جو مجھے پیچھے سے آواز آ رہی ہے۔ لاسٹ ٹائم جب میں نے پی ایس ایل کا کیا، اور میں نے خود تو میچ دیکھا نہیں، مجھے انہوں نے بتایا کہ جی آخری ایک گیند پہ اس نے چھوڑ دی اور وہ ہار گیا، تو جس سے آپ کی پریڈکشن رہ گئی نہیں تو آپ دیکھیں نا، 100% تو کوئی بھی چیز نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ پرفیکشن کسی چیز میں بھی نہیں ہے، ہر چیز میں گنجائش ہے ادھر یا ادھر جانے کی۔ ہم پیدا ہوئے ہیں، جس دن سے پیدا ہوتے ہیں ہم، موت ہم پہ برحق ہے، ہم کسی وقت بھی مر سکتے ہیں۔ ہم کوئی لکھوا کر نہیں آیا کہ ہم 65 سال زندہ رہیں گے، یا 50 سال رہیں گے، یا 40 میں مر جائیں گے، یا 80 تک بھی نہیں مریں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ حتمی نہیں ہوتی ہیں، یہ صرف وقتی ہوتی ہیں، اور کہا جاتا ہے انشاءاللہ عمران خان آئیں گے۔ کچھ چیزیں انہوں نے ذاتی طور سے بھی، کچھ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں جو آپ کے کام میں، بڑے بڑے کاموں میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ کون سی ایسی غلطیاں ہیں عمران خان کی آپ ہائی لائٹ کریں گی کچھ، کہ جن کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوتا چلا جا رہا ہے؟ بالکل ضرور۔ ایک تو انہوں نے مجھے کال نہیں کی، حالانکہ آپ پنکی پیرنی بن کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور جبکہ میں نے 2-3 دفعہ نہیں 50 انٹرویوز میں میسیج دیا کہ مجھے آپ کو ذاتی کچھ میسیج دینے ہیں، اور وہ پھر میں پبلکلی بھی دے دیتی ہوں۔ ایک تو نا ان کا تھوڑا سا مزاج میں گرمی ہے، ٹھیک ہے۔ جو شخص یہ بیلیو کرتا ہے کہ میں صحیح ہوں، راستے پہ چل رہا ہوں اور سچ کا علم بردار ہوں، وہ اس میں تھوڑی سی ایگو آ جاتی ہے۔ ایگو کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ خود پسندی۔ آپ اس کو استقامت کہیں گی یا خود پسندی کہیں گی؟ اس کو استقامت بھی تو کہا جا سکتا ہے نا، جب آپ حق کے لیے ڈٹ جاتے ہیں تو آپ استقامت پہ آ جاتے ہیں۔ اب یہ انا ہوگی یا استقامت؟ ہاں، یہ اس کا لائن جو ہے نا یہ بہت تھن لائن ہے، استقامت اور انا کے۔ بعض دفعہ آپ کو پولیٹکس ہے، وہ کس میں آئے ہیں؟ کون سی سب سے گندے کھیل میں؟ پوری دنیا میں ڈرٹیسٹ گیم از پولیٹکس۔ اس میں غلاظت ہی غلاظت ہے۔ تو یہ فلیکسیبلٹی آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ وہ پی ڈی ایم سے کوئی مذاکرات کر لیں یا نون لیگ سے کوئی مذاکرات کر لیں؟ کس طرح کی فلیکسیبلٹی آپ چاہ رہی ہیں ان سے؟ اس کے بغیر تو کام چل ہی نہیں سکتا نا۔ دیکھیں، آپ یہ گیم اکیلے نہیں کھیل سکتے، یہ ملک آپ اکیلے چلا بھی نہیں سکتے۔ بعد میں بھی تو اگر انشاءاللہ، میں پھر کہہ رہی ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان ہی آئیں گے تو پارلیمنٹ میں باقی اپوزیشنز بھی تو ہوں گی نا، تب بھی آپ کو ان کے ساتھ بات تو کرنی پڑے گی، کوئی ڈیسیشنز تو لینی پڑیں گی۔ تو آپ پہلے ابھی ان سے کیوں نہیں بات کر رہے؟ اب انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں بات کرنے کو تیار ہوں، تو اب باقی پارٹیاں ڈر رہی ہیں، نہیں بات کر رہی ہیں۔ تو یہ جو گیم ہے نا، یہ گیم اس وقت یہ کھیل رہے ہیں
ایک ایسی گندی گیم کھیل رہے ہیں جس میں کہ اس ملک کی تباہی ہے, کوئی اچھائی نہیں ہے. اگر اگلے 3 مہینے کے اندر اندر الیکشنز نہ ہوئے تو مجھے ایک بہت بڑی کالے رنگ کی کھائی نظر آ رہی ہے جس کی طرف پاکستان جا رہا ہے. اس ملک کا پرائم منسٹر کا کام ہے اس ملک کو بچانا, اس ملک کی سیاسی پارٹیوں کا کام ہے اس ملک کو بچانا. کس کو آپ نے دیکھا ہے اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ کرتے ہوئے؟ سب تو اپنی جیبیں بھرنے, اور کتنا امیر ہے یہ ملک جس کو پھر لوٹنے آ رہے ہیں. ان کی جیت میں ہے جو صرف عوام ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بالکل, بہت پیارا جملہ آپ نے کہا ہے, میں اس کو پھر ریپیٹ کروں گی. جو جیت کر آنا چاہ رہے ہیں ملک کو باقی عوام کو ہرانے کے لیے, جب یہ بھاگے بھاگے آئے یہ 3 ڈاکو جن کو میں سخت نفرت کرتی ہوں, یقین مانے میں ایک انسان ہوں, میں جتنا بھی چاہوں ضروری نہیں ہے کہ میں ہر ایک سے پیار کروں. میں کوئی اتنی بڑی مولانا بھی نہیں ہوں, نہ میں ظرف بھی اتنا زیادہ میرا نہیں ہے. شہباز شریف, اسحاق ڈار اور رانا ثناء اللہ, جب یہ تینوں بھاگتے ہوئے جہاز کا ٹکٹ, میں لنڈن جانا چاہ رہی ہوں, 2.5 لاکھ کا ٹکٹ ہوا ہوا ہے, یہ چلیں اگر اس میں فرسٹ کلاس میں آئے ہوں گے تو 5-5 لاکھ کے تو انہوں نے ٹکٹ لگائی ہے, بھاگے بھاگے آئے اس ملک کو بچانے کے لیے. انہوں نے کیا کیا؟ 1.5 سال تو ان کو بھی ہو گیا ہے. یہ کہہ رہے جی عمران خان تب آ کر گیا, تو جب تم لوگ لنڈن بیٹھے ہوئے تھے وہاں اچھے اچھے کوٹ بربری کے پہن کے اور ورڈزورتھ میں جا کے شاپنگ کر رہے تھے, جب تم لوگ اپنے ان فلیٹس میں نیو فلیٹس واٹ ایور, میں کنزنگٹن جہاں یہ فلیٹس ہیں, میں وہاں 3-4 دفعہ میرے فرینڈ کا وہ تھا دکان تھی, تو میں اس ایریا میں گھومی ہوئی ہوں. اینڈ ون آف دا موسٹ ایکسپینسو ایریاز ان انگلینڈ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اس کے سامنے کنزنگٹن گارڈنز ہیں, ہم وہاں جا کے شام کو بیٹھ جاتے تھے. تو آپ نے یہ ساری عیاشیاں کر رہے ہیں اور عوام کے لیے آپ آٹا بھی مہنگا کر دیا, مل ہی نہیں رہا آٹا. اس سال زکوٰۃ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. اب آپ کا علم کیا کہتا ہے, الیکشن ہوں گے؟ الیکشن ہوں گے انشاءاللہ, ضرور ہوں گے. اور عمران خان کا کیا فیوچر ہوگا؟ دیکھیں, آنا تو عمران خان نہیں ہے, اگر اس کے علاوہ کوئی اور آئے گا تو ہمارے لیے تباہی ہے. ہم سب, یہ میری پریڈکشن ہے کہ وہ آئے گا, اور ساتھ میری یہ بہت زیادہ دل سے دعا ہے کہ وہی آئے. یہ آپ عمران خان کی محبت میں کہہ رہی ہیں, عوام کا جمع غفیر دے کے کہہ رہی ہیں, یا آپ کا علم بتا رہا ہے کہ وہ آئیں گے؟ میرا علم بتا رہا ہے کہ وہ آئیں گے, لیکن میں جمع غفیر دیکھ کر اور اپنے دل کی بات آپ کو بتاؤں, سب سے زیادہ یہ ہے کہ میں نے اس شخص میں, مجھے کبھی بھی اس کو وہ اٹریکٹیو نہیں لگا. شہباز شریف کی کیا ایجوکیشن ہے, کیا فیملی بیک گراؤنڈ ہے, اس کا دنیا میں کیا نام ہے, لوگ اس کی کتنی عزت کرتے ہیں, اس کے اوپر کوئی کرمنل کیس ہے یا نہیں ہے, کیا اس نے کوئی کرائم کمٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے, کیا وہ ایک ایماندار آدمی ہے, کیا وہ سچا ہے, اس کا کیریکٹر کیا ہے. اس نے ایک عورت کو کہا کہ اپنے شوہر کو طلاق دو اور مجھ سے شادی کرو جبرن, کیونکہ ان کو پسند آ گئی تھی. آصف زرداری جس نے اپنے سالے کو مرڈر کرایا, پھر اپنی بیوی کو مرڈر کرایا. یہ اوپن حقیقتیں ساری دنیا کو پتہ ہے کہ بے نظیر کو کس نے قتل کروایا, میر مرتضیٰ بھٹو کو کس نے قتل کروایا, کون یہ اس کے پیچھے, ان سازشوں کے پیچھے ہے. آصف زرداری کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, بمبینو سینما تھا, ایک زمیندار کا بیٹا تھا, عیاش اور آوارہ لڑکا تھا. میں اس کا بچپنا اس لیے جانتی ہوں کہ ہمارے بہت قریبی ان کے سینما میں پروجیکٹر چلاتے تھے, وہ آصف زرداری کو بچپن سے جانتے تھے. سنی سنائی کی بات نہیں بتا رہی, جانتے تھے. عمران خان کو ہم سب نے دیکھا ہے, پچھلے 30-40 سال سے ایز اے کرکٹر دیکھا ہے. آپ نے کوئی اسکینڈل سنا ان کا کرکٹ کے دوران؟ آپ نے ان کے کردار میں, اس نے ایک افیئر چلایا, ایک عورت سے اس کی بچی پیدا ہوئی جس کا انہوں نے اتنا اچھالا کہ وہ اس کی بیٹی ہے, یہ اس کو خرچہ نہیں دے رہا. یہ اس کی پرسنالٹی تھی, کتنی اٹریکٹیو کہ لڑکیاں اس کے پیچھے عورتیں مرتی تھیں. اس نے دنیا کی حسین ترین جمائما گولڈ سمتھ سے شادی کی, جو اتنی امیر تھی, جو پرنسس ڈائینا کی سہیلی تھی. اس کو وہ پاکستان لے کر آیا, وہ وائس چانسلر رہا ہے انگلینڈ کی یونیورسٹی کا. عمران خان ہمارا فیوچر ہے. اگر عمران خان ہمارا فیوچر نہیں رہے تو اس ملک کے لیے بہت سخت وقت آئے گا, اور ہم 70 سال پیچھے نہیں, ہم 200 سال پیچھے چلے جائیں گے. غار والا حال ہو جائے گا, بندہ بندے کی گردن پکڑ رہا ہوگا, کیونکہ اس دفعہ آرمی بھی نہیں آئے گی ہمیں بچانے کے لیے. ہمیشہ مارشل لاء لگ جاتا ہے نا, اس دفعہ وہ بھی نہیں ہوگا. ہم سب ایک دوسرے جانوروں کی طرح ایک دوسرے کے گلوں میں پڑ رہے ہوں گے. اس لیے ہمیں اجتماعی دعائیں کرنی چاہیے نون لیگ والوں کو بھی کہ عمران خان آ جائیں اور یہ ملک بچ جائے. یعنی آپ عمران خان کو پاکستان کا فیوچر سمجھ رہی ہیں؟ سیویئر, مسیحا, اس کے پیچھے اللہ کی طاقتیں, ان کے پیچھے حضرت خضر علیہ السلام, ان کے پیچھے بڑے بڑے اولیاء اکرام. اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے اس جگہ پہ اٹھا کر نہیں لاتا, بے مقصد نہیں لایا, اور اس کے ساتھ گندے لوگ ہیں تاکہ ہمیں اچھے اور برے کی تمیز ہو. اگر ہم یہ غلط
फैसला फिर आवाम कर लेगी, एक वक्त की बिरयानी खाने के लिए नून लीग को या पीपल्स पार्टी को वोट दे देगी, तो आगे एक बिरयानी तो छोड़ो, उबले हुए चावल भी नहीं मिलेंगे। जी नाज़रीन व सामाईन, आपने लाला रुख मैम की सारी गुफ्तगू जानी, पाकिस्तान के हालात जानने की कोशिश की हमने। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।